الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه معزز حاضرین جمعہ، اسلامی خواتین، عزیز بچوں، سب تعریف اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس رب نے، جس مالک نے ہم سب کو اس زمین کے اندر پیدا فرمایا ہے اور اس نے اپنی احکامات کو جاری کیا ہے، اس پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے سنایا ہے، اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی، انسان کامل، نبی معظم، رسول محتشم، سید الانبیاء، سرتاج رسول، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر انسانیت کی ہدایت، اس کی رہبری اور انہیں اللہ اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو سنانے اور رب کی ربوبیت، اس کی وحدانیت سنانے اور اس کی پہچان کرانے کے خاطر اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی جن کو رب العالمین نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب
دے کر اس دنیا والوں کی رہنمائی اور اس کی رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ان کی زندگی ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل بنایا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی کچھ متعدد جگہوں سے کچھ آیات کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو ٹاپک آپ کے سامنے مجھے پیش کرنی ہے وہ ہے عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم، مطلب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت اور ان کا رتبہ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ جو رب العالمین کے یہاں رب نے رکھا ہے، اس حیثیت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہیں۔ رب جلال والاکرام سے میری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین پاک پروردگار ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو سمجھنے، ان کے رتبہ کو باقی رکھنے، ان کے مقام اور ان کے مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو یہ بات اچھی طریقے سے سیکھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں صحابی یا صحابہ کہتے کس کو ہیں؟ صحابہ یہ جمع ہے صحابی کی، اور صحابی کہتے ہیں وہ افراد یا وہ نفوس قدسیہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی سانس جب نکلی، ان کے جسم سے روح جب پرواز کر گئی، تب بھی وہ ایمان ہی کی حالت میں تھے، تو وہ صحابی ہیں۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھی جنہوں نے ایمان کے حالت میں آپ سے ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں زندگی گزارتے گئے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے انتقال کر گیا، تو وہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ اور صحابی کہتے ہیں دوست کو، نبی کے ساتھی کو، نبی کے ساتھ رہنے والے، آپ کی بات سننے والے، آپ کی بات ماننے والے، چاہے خوشی میں، چاہے غم میں، چاہے تکلیف میں، ہر وقت ہر لمحہ آپ کے لیے جان اور مال سب کچھ قربان کر دینے والا، وہ نبی کے صحابی ہیں، نبی کے ساتھی۔ تو ایسے افراد کی کچھ عظمت ہیں، ان کی کچھ رتبے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، وہ رتبے آپ کے سامنے مجھے کچھ باتیں کہنی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سرسری طور پر۔ عظمتیں تو بڑی ساری ہیں، گنا نہیں سکتے، بے شمار ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے، کیسے انسان تھے، اور کیسے افراد تھے، کن کن کٹھنائیوں میں، کن کن مشکلات کی جگہوں میں نبی کے ساتھ دیا، نبی کے ساتھ رہے، نبی کے ساتھ نہیں، جب مال کی ضرورت پڑی تو مال دیا، جب جان کی ضرورت پڑی تو جان دیا، جب ہجرت کی ضرورت پڑی تو ہجرت کر گئے، اور اسی طرح سے
اپنی زندگی میں اپنی محبوب سے محبوب ترین چیز کو اللہ کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے میں، ایک ایک اشارے میں جان مال سب قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، یہ جھلک تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کی کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا، قرآن میں کچھ نشانیاں بیان فرمائے۔ رب نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی کامیابی یہ ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ بیچارے سبقت کرنے والے لوگ مہاجرین اور انصار لوگ تھے۔ مہاجرین مکہ سے ہجرت کرنے والے، مدینہ آنے والے، اور انصار مدد کرنے والے جو انصار مدینہ تھے، انصار مدینہ تھے۔ اللہ اکبر، ان لوگوں نے مکہ سے گھر بار وطن مال بیوی بچے چھوڑ کر جو لوگ بیچارے کیا کیے، جو لوگ بیچارے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، ان لوگوں کے لیے کیا کیا؟ ان لوگوں کے لیے اپنا مال اپنی جان ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے اسلامی ساتھیوں اور میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہی انصار اور وہی مہاجرین کے بارے میں، یہ سبقت کرنے والے لوگ تھے، اسلام میں آگے آگے رہنے والے لوگ تھے۔ جی، جب اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو کیا ہوا؟ سارے لوگ دشمن بن رہے تھے، لیکن یہ لوگ بیچارے نبی کے لیے ساری چیزوں کو نچھاور کیا۔ جب آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے تو یہ لوگ پھول نہیں اپنی جانوں کو نچھاور کر رہے تھے کہ ہم آپ کے لیے ہم اپنی جان کو نچھاور کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب لوگ دشمن بن رہے تھے، ایسے لمحات میں اور ایسے اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بنے یہ لوگ۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو مہاجر بنا دیا، رب العالمین نے کسی کو انصار بنا دیا، لیکن یاد رکھنا یہ دو گروہ کے لوگ ہیں۔ ایک تو مہاجر جو مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ کرام اپنی جان کو اور اپنے ایمان کو بچا کر کے مدینہ الطیبہ کے اندر تشریف لے آئے، وہ مہاجر لوگ تھے۔ اور انصار لوگ تھے جو مدینہ میں پہلے سے اسلام قبول کر چکے تھے، یہ بیچارے ان کے انتظار کر رہے تھے کہ کب آئیں، ہم ان کے لیے اپنی جان اپنے مال کو سب قربان کر دیں، ان بیچارے اہل ایمان والوں کے لیے، ان ایمان والوں کے لیے۔ اور تیسرے گروہ وہ لوگ ہیں، تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم۔ یہ انصار اور یہ مہاجر جو لوگ ہیں، یہ تو اپنے ایمان کے بڑے تگڑے لوگ ہیں، ایمان کے بڑے مضبوط لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی پیروی جو بھی کریں گے، ان لوگوں کی پیروی جو بھی کریں گے، اللہ ان لوگوں سے بھی راضی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہوا، اور ان سارے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بیان دیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا کہ ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جا رہی ہیں، جس کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں، خالدین فیہا ابدا۔ اللہ نے کہا کہ اس جنت میں وہ لوگ رہیں گے۔ کب تک؟ رب العالمین نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم۔ رب ذوالجلال والاکرام نے کہا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت، چاہے مہاجر صحابہ ہو،
چاہے انصاری صحابہ ہو، یا پھر اسی طریقے سے ان لوگوں کی پیروی کرنے والے، کب؟ قیامت تک کے صبح تک، قیامت کے صبح تک جتنے بھی لوگ ان لوگوں کی پیروی کرنے والے بنیں گے، انصار اور مہاجر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کے لیے کہا وہ جنت کے چشموں میں ہوں گے، جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پیروی کرنے کے ہمیں بھی، ہم سب کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، اسلامی ساتھیو، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے درجے ہیں، بڑی عظمت ہے ان لوگوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شخصیت کو اور ان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ کس طریقے سے؟ اللہ اکبر، کہا من کان مستنا فلیستنا، جس کو بھی کسی راستے کی پیروی کرنا ہے، جس کسی کو بھی کسی راستے کی پیروی کرنا ہے تو ان لوگوں کی پیروی کریں جو بیچارے فوت ہو چکے ہیں، جو گزر چکے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کے راستے کی پیروی کرو۔ کہا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین اور سب سے افضل لوگ تھے۔ افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے۔ یہ کون؟ صحابہ کرام، اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے۔ فرمایا گیا ہے، کہا ابرہا قلوبا، ان کے دل بڑے پاک تھے، بڑے پاک تھے، بڑے پاک تھے، بڑے پاکیزہ والے دل تھے۔ اور کہا وَآمَقَهَا عِلْمًا، ان لوگوں کا علم بڑا گہرا تھا، علم بڑا مضبوط تھا۔ وَأَقَلُّهَا تَقَلُّفًا، اور تکلف نہیں کرتے تھے وہ لوگ، کسی بھی چیز میں تکلف نہیں۔ فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے کہا اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو نبی کے صحبت کے لیے، نبی کے ساتھی کے لیے چن لیا تھا۔ صحابہ کرام کو نبی کے صحبت کے لیے چن لیا تھا اور اس کے دین کی اقامت کے لیے۔ پھر فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بندوں کی پیروی کرنے کے لیے کہا کہ لوگوں تم ان کی اخلاق کے ساتھ ڈھل جاؤ، ان کے مشن کے ساتھ ڈھل جاؤ، اور یہ تھے بھی سب کے سب صراط مستقیم پر تھے، سیدھے راستے پر تھے۔ پتہ یہ چلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ لوگ تھے، وہ چنندہ لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا تھا، جن کو رب العالمین نے چن لیا تھا، اور نبی کے ساتھی، نبی کے صحبت، نبی کے دین کی اقامت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو قائم کیا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے چنندہ آدمی تھے۔ صحابہ کرام کون تھے؟ اللہ رب العالمین کے چنندہ سلیکٹ کردہ آدمی تھے۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب العالمین نے دنیا کے اندر نگاہ ڈالا، ان اللہ تعالی نظر، رب العالمین نے نظر دوڑائی دنیا کے اندر، بندوں کے دلوں کو دیکھا، بندوں کے دلوں کو دیکھا، تو ان تمام جہان کے اندر، پوری کائنات کے اندر سب سے بہترین اگر دل والا کوئی ملا، رب العالمین نے دنیا کے اندر جھانکا، اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا۔ باخدا بتا رہا ہوں، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، بندوں کے دلوں کی طرف اللہ رب العالمین نے جھانکا تو سب سے بہترین دل والا اگر کوئی ملا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ملا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں چن لیا، اپنا نبی چن لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم نظر، پھر
پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف اپنی نگاہ ڈال کر کے دیکھا، ان تمام کے تمام بندوں میں سب سے بہترین دل والے اگر کوئی ملے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو چن کر کے نبی کی وزراء بنا دیا، نبی کا وزیر بنا دیا۔ پتہ یہ چلتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو لوگ تھے بیچارے، وہ ایسی ویسی ہستی نہیں، وہ رب العالمین کی طرف سے چنندہ لوگ تھے۔ اسی لیے کہا گیا ہے ابرھا قلوبا واعمقھا علما، وہ دل کے بڑے پاکیزہ لوگ تھے، علم کے بڑے بلند والے لوگ تھے، اور تکلف کرنے والے قطعاً اور بالکل نہیں تھے وہ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے نزدیک کہا گیا ہے ان صحابہ کے راستے کی تم پیروی کرو، یہ ان کی عظمت ہے، صحابہ کرام کے راستے کی پیروی کرو۔ پتہ یہ چلا، اس نقطہ سے، اس پوائنٹ سے یہ معلوم ہوا رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل والا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی جماعت تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا اپنے نبی کے دین کے واسطے، اپنے نبی کے وزیر کے واسطے چن لیا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ آپ ان آیتوں کو پڑھتے ہو، کبھی غور کرو۔ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال والاکرام نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے بارے میں، کہا وہ لوگ کافروں پر بڑا سخت ہیں، کافروں پر بڑا سخت ہیں، اور آپس میں وہ لوگ بڑے محبت کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آج کل کے لوگوں کے جیسے نہیں تھے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے جھگڑنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کسی کی عزت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، چھوٹی سی بات پر کسی کے پیچھے غیبت کرنے والے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں، ان کے خون میں اور ان کے جگر پاروں میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ نوجوانوں اور مسلمان بھائیوں، رب العالمین نے فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے نرم دل تھے، وہ کافروں کے اوپر سخت تھے۔ جب بھی ایسے کفر دیکھتے، کفر کے کام کو دیکھتے، کفر کی جماعت کو دیکھتے تو اس سے نفرت کیا کرتے تھے، بڑے سخت تھے ان لوگوں کے اوپر، لیکن وہ آپس میں بڑے نرم دل تھے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھے گو، آپ انہیں دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ اللہ اکبر کہا ان کی ایک علامت یہ ہے کہ بڑے سجدے کرنے والے ہوتے، اللہ اکبر، بڑے سجدے کرنے والے ہوتے، بڑے رکوع کرنے والے ہوتے۔ رکوع اور سجدوں کے آثار سے انہیں پہچانو گے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارے اور وہ صحابہ میں آسمان زمین کا فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نبی کے وہ صحابی ان کو پہچانو گے آپس میں محبت کے ذریعہ سے، ان کو پہچانو گے آپس میں رکوع کے ذریعہ سے، ان کو پہچانو گے آپس میں تم جو ہے سجدوں کے ذریعہ سے، ان کو تم پہچانو گے ان کی اخلاق کے ذریعہ سے۔ اور یہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ پچھلی کتابوں میں بھی ان کے نشانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درج کر دیا۔ پتہ یہ چلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے دوستو، صحابہ کرام کے مشن پر اگر چلنا ہے، ان کی عظمت کو پانا ہے، ان کے راستے کو دیکھنا ہے، ان کے طریقے کو دیکھنا ہے، تو میرے بھائیوں صرف پڑھ کر کے نہیں، عمل کر کے، بغیر عمل کے آپ ان کے طریقے کو نہیں پا سکتے، ان کے مشن کو نہیں پا سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، لوگوں لا تسبوا اصحابی، کوئی بھی آدمی میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہیں کرنا، انہیں طعن و تشنیع نہیں کرنا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا۔ سنو، یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلو احدکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلو احدکم انفق مثل ذہب احد، ذہبہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے صحابہ کے بارے میں انگلی اٹھانے والوں، میرے صحابہ کی عظمت کو تم جانتے ہو، میرے صحابہ کے رتبہ اور ان کے مقام کو تم جانتے ہو، ان کا مقام یہ ہے۔ سنو میری امت کے لوگوں، دنیا والوں، سنو میرے صحابہ کی عظمت کو۔ اگر تم میں سے کوئی بھی آدمی میرے صحابہ کے رتبہ کو پہنچنے کی کوشش کرو گے، اور اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہے، وہ سونا پورا کا پورا تم خرچہ کر دو گے اللہ کے راستے میں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی ادنا صحابی کے بھی، میرے کسی ادنا صحابی کے رتبہ تک تم نہیں پہنچ سکتے، ادنا صحابی کے رتبہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، صحابی، اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کو نبی کے جو وزراء بنایا تھا، ان کی حیثیت اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اللہ رب العالمین کی یہاں بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان دیا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ اکبر۔ سوچو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں اور میرے اسلامی ساتھیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ان زمانوں کو، اس کی عظمت، اس کی برکت کو کہا کہ یہ لوگ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، پاک زمانے کے لوگ ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے پاکیزہ اور مقدس زمانے میں اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اندر ان لوگوں کو بھیجا اور ان لوگوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ نبی کے بعد صحابہ کا زمانہ جو تھا وہ پیور زمانہ تھا، بڑا مقدس زمانہ، بڑا خیر کا زمانہ تھا۔ اسی لیے اس زمانے کے اندر ان کی اوقات میں، ان کے مال میں، ان کے علم میں، ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھیں۔ سوچو تو تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس ساری چیزیں فراہم ہیں۔ انسان حیدرآباد ایئرپورٹ پہ اگر بیٹھتا ہے 4 گھنٹے کے اندر سعودی عرب پہنچ جاتا ہے، 4 گھنٹے کے اندر سعودی عرب پہنچ جاتا، 4 ساڑھے 4 5 گھنٹے کے اندر۔ ایک زمانہ تھا ان کے پاس سواری نہیں، ان کے پاس جوتے چپل نہیں، ان کے جسم میں کپڑے پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کم سے کم دونوں پیروں میں کھڑے ہونے کے لیے پیٹ میں کھانا نہیں۔ لیکن آپ جنگی دور کو اٹھا کر کے دیکھو، آپ اللہ اکبر، جس ایریے میں قدم رکھا، جس طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے، وہ ایریے کو فتح کیا، وہ ایریے کو فتح کر لیا۔ اور یہ اللہ کے سپاہی، یہ بڑے معزز اور مقدس لوگ جدھر بھی گئے اس ایریے کو صاف کرتے ہوئے چلے گئے۔ یہ برکت تھی ان کے ایمان کی، ان کے علم کی، ان کے تقوی کی برکت تھی۔ میرے بھائیوں، میرے اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ ایک زمانہ آئے گا، لوگ جنگیں کریں گے اور جنگ کرتے ہوئے پوچھیں گے کہ تم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے نصیب ہوئی ہے؟ تو ان لوگوں میں سے کوئی کہے گا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جیت دے دی، انہیں نصیب فرما دیا۔ پھر کہتے ہیں ایک زمانہ اور آئے گا، لوگ جنگیں لڑیں گے اور جنگیں لڑنے کے ساتھ ساتھ آپس میں سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ ہم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابی کے ساتھ کسی کو صحبت حاصل ہوئی ہے؟ جواب دیں گے کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالی یعنی اس سے مراد صحابی ہیں، اللہ رب العالمین انہیں فتح نصیب عطا فرمائے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا، وہ زمانہ میں وہ لوگ جنگیں لڑیں گے، اور جنگیں لڑتے ہوئے آپس میں سوال کریں گے، کیا ہم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ صحبت حاصل ہوئی ہو، یعنی تابعی۔ لوگ کہیں گے کہ ہاں، اللہ رب العالمین انہیں بھی جنگ سے ہمکنار فرمائے گا اور انہیں بھی فتح نصیب فرمائے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور میں، صحابہ کے دور میں جن لوگوں نے نبی کے ساتھ صحبت حاصل کی، صحابہ نے جنگیں جیتی۔ صحابہ کے ساتھ جن لوگوں نے صحبت حاصل کی، تابعی، ان لوگوں نے بھی جنگیں جیت لی، فتح کیا۔ اور صحابی کے بعد تابعی، اور جن لوگوں نے تابعی کی صحبت حاصل کی، تابعی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی جنگوں سے فتح حاصل کیا اور جنگوں کو بھی انہیں فتح نصیب عطا فرمائی۔ پتہ یہ چلتا ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت تھی۔ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے لڑے، وہ لوگ ہار کر کے نہیں آئے بلکہ جیت کر کے آئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جنگ تبوک کے سلسلے میں آپ اٹھا کر کے دیکھیے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے اس بات پر۔ جنگ تبوک جب لڑی گئی، اللہ اکبر، ایسی گرمی، ایسی شدت، چلنے کے لیے میرے بھائیوں لوگوں کے پیروں میں چپل جوتے نہیں ہیں، سواری میں سوار کرنے کے لیے سواریاں موجود نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں وہ لوگ اس جنگ کے اندر بھی چلے اور چل کر کے وہ منزل، وہ مقام حاصل کیا۔ ایسے موقع پہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داری دی اور کبھی بھی پیچھے موڑ کر کے نہیں دیکھا۔ آپ کو پتا ہوگا، خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان دیتے ہیں کہ یقیناً ہم لوگ ایک ایسے جنگ میں تھے، ہم مجبور ہو کر کے کہہ بیٹھے کہ ہمارے اونٹوں میں سے جس کے پاس بھی اونٹ ہے ذبح کر دیں اس اونٹ کو، اور اس کے اوجھڑی، اندر کے جو اوجھڑی جس کو ہم گوبر کہتے ہیں وہ گوبر بھی نچوڑ کر کے اگر پینا پڑے تو ہم میں پینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ پانی کی قلت، کھانے کی قلت، سواریاں نہیں، لیکن میرے بھائیوں ایسی صورت میں بھی وہ لوگ کبھی پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں نے جب شکایتیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چلو اونٹ کو ذبح کر دو اور اسی میں سے کھا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، اگر ایسے اونٹ کو ذبح کر کے ہم کھا لیں تو ہمارا سفر بڑا لمبا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر دیجئے آپ کہ کسی کے پاس روٹی کے ٹکڑے ہیں، کسی کے پاس روٹی کے ٹکڑے ہیں، کسی کے پاس کچھ اور ہیں، وہ ساری چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ایک جگہ جمع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روٹی کے ٹکڑوں کے سامنے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روٹی کے ٹکڑوں میں وہ چھوٹے چھوٹے اناج میں برکت دے دی۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت تھی، ان کے ایمان کا یہ اندازہ کیجئے کیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایسے جنگ تبوک کے موقع پر ہم پریشان حال تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ایک کھجور، اللہ اکبر، ایک کھجور 2 لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا، آدھا ٹکڑا کھا کر کے۔ مسلمانوں سوچو، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و ارضا کہا ہے، کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ کھجور کی ایک ٹکڑا لے کر کے بھی جنگوں میں بے تیغ سپاہی کی طرح چلے۔ اللہ اکبر، بے تیغ سپاہی کی طرح چلے۔ اور کہتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، وہ کھجور کا ٹکڑا ہم لوگ کھا نہیں لیے۔ مزے کی بات تو یہ ہے، کھجور کا ٹکڑا ہم لوگ لیتے ہی کھا نہیں لیے،
کہا جب جب ہمیں پیاس لگتی تھی، جب جب ہمیں پیاس لگتی تھی، اللہ اکبر، کہتے وہ کھجور کا ٹکڑا ہم چوستے تھے اور کھجور کے ٹکڑے کو چوس چوس کر کے اتنا بڑا اتنا طویل سفر کو طے کیا، مسافت کو طے کیا۔ مسلمانوں، ہم اور آپ آج کے مسلمان، اللہ اکبر، زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں، ایک آدھے کھجور کو چوس چوس کر کے میدانوں کے اندر آگے نکل گئے، لیکن آج ہم پیٹ بھر کھانا کھا کر کے بھی اللہ کے گھروں کی طرف نکلنا ہم سے توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اور بتاؤ، جب ہمیں یہ موقع ملتا ہے، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے درجات کی بات کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، درجہ ایسے ہی نہیں مل جاتا، اللہ اکبر۔ درجہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو مٹی میں بھی ملا دینا پڑتا، مٹی میں بھی ملا دینا پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، وہ کیا کہتے ہیں، ایک زمانے کے وہ بہت بڑے لیڈر، اسلام کا اور اسلام سے پہلے کے بھی واقعہ اٹھا کر کے دیکھو ان کی زندگی میں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم اونٹ کے ذبح کر کے اونٹ کے اندر جو اوجھڑی تھی اس کو نچوڑ کر کے ہمیں پی لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ مسلمانوں، ہم سب کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے، بڑی عبرت کی بات ہے، واللہ اکبر۔ آپ کو بتاؤں میں، یہ تو واقعات احادیث کی روشنی میں، جسے احادیث کے اندر بڑی تفصیلی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں، یہی نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ، اب تمہیں ایمان سے اور تم جان سے، ساری چیزوں سے تم دیکھ لیے گئے، لیکن میرے صحابہ، اب تمہارے گھروں میں جو مال ہے، اسلام کو اب مال کی ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا پورا مال اٹھا کے لے کے آ گئے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی اپنے گھر کے آدھے مال اٹھا کر کے لا لیے۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، دین کے خاطر، اسلام کے خاطر اور ایمان بچانے کی خاطر، میرے مسلمان بھائیوں، یہ بات مجھے کہنے دیجئے، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ سے چلے گئے، بیچارے مکہ سے چلے گئے، بیچارے خاندانی لوگ تھے، بڑے گھرانے کے لوگ تھے، لیکن جب جانے لگے بیوی بچوں کو چھین لیا، مال کو چھین لیا، یہاں تک کہ کپڑے کے گٹھر جو سر پہ تھے وہ بھی چھین لیا۔ کہا مکے سے تم کچھ نہیں لے کے جا سکتے۔ چلے گئے بیچارے، بس جسم کے اندر جو کپڑا تھا، پیروں میں کچھ نہیں، پیروں کے ایڑیوں سے خون بہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، کہا عبد الرحمن، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ لٹ گیا، میں آ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن، اگر تم ایمان لے کے آ گئے ہو، سب کچھ لے کے آ گئے ہو، اگر تمہارے پاس ایمان ہے، سب کچھ لے کے آ گئے ہو۔ میرے بھائیو، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ بھائی چارہ کے مطلب یہ ہے، انہوں نے یہ اعلان کر دیا، میرے مال میں سے آدھا مال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے، میرے مال میں سے آدھا مال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے، اور کہا میری کئی بیویاں ہیں، ان بیویوں میں سے ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، اور جب عدت گزر جائے تو تم شادی کر لینا، اس سے شادی کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دعائیں دی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال میں اور تمہاری ساری چیزوں میں برکتیں نصیب عطا فرمائے۔ اس کے بعد سے وہ کئی سارے مال اور پنیروں والا ہو گئے تھے۔ تو یہ سب حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ عظمت ہے دوستوں اور ساتھیوں، کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے دلوں میں بڑا علم دیا تھا، ان لوگوں کے دلوں میں بڑا گہرا پن دیا تھا، ان لوگوں کی آنکھوں میں بڑی غیرت اللہ رب العالمین نے بخشی تھی، ان لوگوں کے ایمان
ایمان میں بڑی حرارت بخشی تھی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی میرے بھائیو ان عظمت میں سے یہ بھی ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کسی سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، کسی سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، اور اگر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ میرے صحابہ اس سمندر پر کود پڑو، تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ پانی میں ہم کیسے کودیں گے، ہم نبی کے ایک اشارے پر کود پڑیں گے، بس ایک ایک چیز پر قربان کرتے تھے اپنے آپ کو۔ میرے اسلامی ساتھیوں اور میرے بھائیوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، یقیناً جانیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین احادیث کی روشنی میں ہو، چاہے وہ قرآن کی روشنی میں ہو، چاہے وہ سیرت کی روشنی میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ بڑے سپوت لوگ تھے، یہ لوگ بڑے تقوی والے لوگ تھے، یہ لوگ بڑے ایمان کے سوداگر لوگ تھے، یہ لوگ جنت کی بات جب ہوتی تھی تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ اکبر اپنی بیوی بچوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر کے اس جنت کی متلاشی کے لیے نکل پڑتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ پیغام دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ اکبر۔ یہ پیغام اللہ رب العالمین نے انہی انصار اور انہی مہاجرین اور ان لوگوں کی پیروی کرنے والے کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اور ان کی نشانیاں بھی بتا دی کہ وہ محبت کرنے والے ہوتے، اور ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ بڑے سجدے کرنے والے ہوتے، بڑے رکوع کرنے والے ہوتے، اور ان کی نشانیاں یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم دل ہوتے، نرم طبیعت کے ہوتے، اور کفار کے اوپر وہ بڑے سخت ہوتے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جسے میں نے آپ کے سامنے احادیث اور قرآن کی روشنی میں کچھ باتیں عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعلق سے میں نے پیش کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس طرح سے اور کبھی ضرورت پڑی تو آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال والاکرام مولا کریم آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو